اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کے اندر عورت پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا شوہر کی طرف سے بھی اور ورثاء کی طرف سے بھی، اس کی اللہ رب العزت نے ممانعت فرمائی۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت کے اندر جیسے وراثت کے معاملے میں افراد اور تفرید سے کام لیتے تھے، اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی افراد اور تفرید ہوتی تھی۔ اگر ایک آدمی مر جاتا تو مرنے کے بعد اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ اسی طرح اگر بیٹا مر جاتا، باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنے بہو سے نکاح کر لیتا، اور بعض لوگ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر لیتے، تو اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت فرمائی کہ باپ کی ماں بیوی سے یعنی ماں سے، چاہے سوتیلی ماں ہو یا سگی ماں ہو، اسی طرح بہو سے، اور اسی طرح بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ماموں میرے پاس گزرے اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ایک آدمی نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے، منع کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کاٹنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کی ان رسومات کو منع فرما دیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم نکاح مت کرو جن سے نکاح کیا ہے تمہارے آبا و اجداد نے عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو گزر چکا۔ ممانعت سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، اس پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا، تعدی کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً یہ بے حیائی ہے، وَمَقْتًا، اور بہت مبغوض کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ انتہائی مبغوض کام ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ استعمال فرمائے: فاحشہ، مقتا، ساء سبیلا، کیونکہ یہ عقلاً بھی بری بات ہے۔ ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ عقلاً بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور شرعاً بھی برا ہے، اور عرفاً اور عند اللہ بھی یہ مبغوض اور ناپسندیدہ کام ہے۔ اس لیے جس نے ممانعت کے بعد بھی نکاح کیا، اللہ کے رسول نے اس کا سر کاٹنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے آدمی بھیجا کہ اس کا سر اتار کر لاؤ۔ جو ایسا کام کرتا ہے جو عقلاً بھی برا ہے، شرعاً بھی برا ہے، اور اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ محرمات کو بیان فرما رہے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس آیت کے اندر 3 قسم کے محرمات کا ذکر فرمایا: محرمات نسبیہ،
محرمات رضاعیہ اور محرمات سحریہ، سسرالی رشتے کی وجہ سے جو حرام ہوتا ہے۔ اب نسب کی وجہ سے جو حرام ہے وہ 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، چاہے سگی ماں ہو یا ستیلی ماں ہو، وہ حرام ہے اور ممنوع ہے شریعت کے روح سے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، چاہے بہنیں عینی ہو، چاہے علاتی ہو، اور چاہے اخیافی ہو، یعنی چاہے ماں باپ شریک بہن ہو یا صرف ماں شریک بہن ہو یا صرف باپ شریک بہن ہو، وہ تمہاری بہن ہے، بہن کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور اللہ نے تم پر حرام کی ہے تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، بھتیجی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں، بانجیاں، یعنی یہ 7 قسمیں جو بیان فرمائی ہے یہ محرمات نسبیہ ہے۔ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز حرام ہے، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی اور بانجی کے ساتھ۔ اب اگلے حصے کے اندر محرمات رضاعیہ کو بیان فرما رہے ہیں، مگر محرمات رضاعیہ میں سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 قسمیں بیان فرمائی۔ رضاعی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، اور اسی طرح رضاعی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، لیکن رضاعت وہ معتبر ہے جو شیرخوارگی کے زمانے کے اندر ہو، دوسری رضاعت نہیں۔ یہاں 2 قسمیں بیان فرمائی، لیکن اسی طرح اگر رضاعی خالہ ہے، رضاعی پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یحرم من الرضاعت یحرم من النسب، نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں۔ تو فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری وہ مائیں ارضعنکم، جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری ماں بہن رضائی، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ۔ اب تیسری قسم سسرالی رشتے کی وجہ سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جن کو محرمات سحریہ سسرالیہ کہا جاتا ہے، تو فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اللہ نے حرام کیے تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے۔ اگر بیوی مر بھی جائے تو پھر بھی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ پروردہ، فی حجورکم، جو تمہارے گود میں ہے، من نسائکم، تمہاری بیویوں سے۔ ربائب یہ ربیبہ کی جمع ہے، اور ربیبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس عورت کے ساتھ ایک بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے، اور وہ بھی تمہارے پاس آ گئی، آپ ان کی پرورش کر رہے ہو، تو اب جب ماں کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کرنے کے بعد آپ نے صحبت بھی کر لی، تو اب یہ بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ہاں اگر عورت کے ساتھ صرف نکاح کر لیا اور ملے آپ نہیں، صحبت نہیں کیے، صحبت سے پہلے طلاق دے دی، تو پھر اس کے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اگر صحبت کر لی تو وہ ربیبہ پروردہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو فرمایا فی حجورکم، جو تمہارے پرورش میں ہے۔ اب یہ قید احترازی نہیں، اگر ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا
اور اس کی بیٹی ہے، اگرچہ وہ تمہارے پرورش میں نہیں ہے، کسی اور کے پرورش میں، تب بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر نہیں کیا تم نے ان کے ساتھ دخول، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مثلاً ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، اس سے ملے نہیں ہے، اور ملنے سے پہلے اس کو فارغ کر دیا، طلاق دے دیا، تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور عورتیں تمہارے ان بیٹوں کے، من اصلابکم، جو تمہارے صلب سے ہے، سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے، تو اس سے متبنہ اور لیپالک کو نکال دیا۔ ہاں اگر تم نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جیسے لوگ بیٹے بناتے ہیں، تو شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے پردہ بھی کیا جائے گا، جو شرع کے احکام ہے۔ بیٹا بنانے سے بیٹا نہیں بنتا، ہاں جس کو اللہ نے بنایا ہے وہی حقیقی بیٹا ہے۔ تو بہو کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن بیٹا جو ہے صلبی اور سگا بیٹا ہو، لیپالک متبنہ منہ بولا بیٹا نہ ہو۔ اگر منہ بولا تم نے کسی کو بنا لیا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور زمانے جاہلیت کے اندر یہ بھی رسم تھا کہ بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کیا کرتے تھے، تو شریعت نے اس کو منع فرما دیا، حرام اور ناجائز قرار دیا کہ ایک ہی وقت کے اندر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر بیوی مر گئی اور اس کے بعد سالی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر بیوی زندہ ہے تو اس کی بہن چاہے عینی ہو، چاہے اللاتی ہو، چاہے اخیاپی ہو، باپ شریک، ماں شریک یا ماں باپ شریک دونوں ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا، اللہ فرماتے اس پر مواخذہ نہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ کریم بندوں کے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ کسی قسم کا بھی بندہ گناہ کرے پھر نادم ہو جائے، اللہ کی طرف آئے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بندے کو پاک کر لیتا ہے۔ رحیمہ، بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے، نکح آباؤکم، جس سے نکاح کیا ہے تمہارے آبا و اجداد نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا، انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور بہت بڑی ناراضگی والا کام ہے، وساء سبیلا، اور بری راہ ہے۔ حرمت علیکم، حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں، وامہاتکم اللاتی، اور حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر نکاح کرنا ان ماہوں سے، ارضعنکم، جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت، رضاعی، وامہات نسائکم، اور حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی، اور وہ پروردہ، فی حجورکم، جو تمہارے پرورش میں ہے، من نسائکم، تمہاری بیویوں کے، اللاتی، وہ بیویاں، دخلتم بہن، کہ تم نے دخول کیا ان سے،
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا یعنی صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِي، اور حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر عورتیں تمہارے ان بیٹوں کے من اصلابکم جو تمہارے صلب سے ہے یعنی حقیقی بیٹے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، اور حرام کیا ہے تم پر کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا، بے شک اللہ کریم بخشنے والا ہے بندوں کے گناہوں کو، رحیمًا، رحم کرنے والا ہے بندوں کے حال پر۔